کبھی ان کا نام لینا، کبھی ان کی بات کرنا، میرا ذوق ان کی چاہت، میرا شوق ان پہ مرنا۔ وہ کسی کی جیل آنکھیں، وہ میری جنوں مزاجی، کبھی ڈوبنا ابر کر، کبھی ڈوب کر ابرنا۔ تیرے من چلوں کا جگ میں یہ عجب چلن رہا ہے، نہ کسی کی بات سننا، نہ کسی سے بات کرنا۔ شب غم نہ پوچھو کیسے تیرے مبتلا پہ گزری، کبھی آہا بھر کے گرنا، کبھی گر کے آہا بھرنا۔ وہ تیرے گلی کے تیور، وہ نظر نظر پہ پہرے، وہ میرا کسی بہانے تجھے دیکھتے گزرنا۔ تصوف کے اندر تصور شیخ یا مراقبہ شیخ بہت اہمیت کے عامل ہے۔ جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، تصور شیخ منازل سلوک کی ایک اہم منزل ہے جس میں سالک اپنے مرشد کا تصور قائم کرتا ہے۔ یعنی تصور شیخ یا مراقبہ شیخ، محب و محبوب، یہ پورا فنومنا جو ہے ریوالو کرتا ہے یہ دو کریکٹر کے درمیان، محب اور محبوب۔ جب انسان اپنے آپ کو یعنی باطنی طور پر کسی کے ہاتھ میں بیچ دیتا ہے، جب انسان کے دل، کسی کے دل کے اندر محبت یا عشق کی آگ سلگتی ہے، تو پھر اس کے اندر ایک عجیب سے رنگ نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر وہ جس سے محبت کرتا ہے یا جسے عشق کرتا ہے، یہاں پر محبت اور عشق سے ٹوٹلی مراد تصور یعنی شیخ کی ہے۔ وہ جس سے کرتا ہے اس کی صورت ہر جگہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھے، اس سے بات کرے، اس کی توجہ حاصل کرے۔ وہ اس کی بات سننا، اس سے بات کرنا، جواب ملے یا نہ ملے، بس اس سے محبت ہونے لگتی ہے، اس کی ہر ایک چیز سے۔ جو بھی چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، جو بھی چیز جو اس کو پسند ہو، پھر اپنی رضا کو اس کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔ جو اس کے شیخ کو پسند ہوتا ہے وہ اس کو پسند ہونے لگتا ہے، پھر جو چیز اس کے ساتھ جڑی ہے اس سے محبت ہونے لگتی ہے۔ پہلے یہ چیز قائم ہونا شروع ہوتی ہے، پھر انسان جب اس طرح ہوتا ہے، پھر وہ ہر جگہ دیکھتا ہے کہ یعنی اس کی بات، یعنی دنیا میں سب سے بہترین جو اس کے کانوں کو بھلی آواز لگتی ہے وہ اپنے شیخ کی ہوتی ہے۔ وہ چاہ رہا ہوتا ہے بس کانوں میں ایک ہی آواز ہے، یعنی اسی کے جو ہے نا جو ایک ساز ہے وہ اس کی آواز کا، وہ میرے کانوں میں گونجتا رہے۔ تو یہ محبت اور یہ تصور شیخ میں ہوتا ہے، یعنی مرید کا اپنے مرشد سے لو لگانا یا مرشد کا دھیان باندھنا یا دھیان کرنا کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ مسلم فلاسفر کے نزدیک بظاہر جو غیر موجود ہو اس کا ذہن و خیال میں موجود تصور کرنا تصور کہلاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جو غیر موجود ہے، جو اس کی تعریف کے اندر غیر موجود، اگر آپ کا شیخ ہے تو اس کو تصور شیخ کہتے ہیں۔ یعنی اگر آپ موجود ہیں تو وہ صحبت ہے، اگر آپ موجود ہیں تو وہ صحبت ہے، اگر موجود نہیں ہیں آپ ظاہری طور پر، تو باطنی طور پر جو آپ کی یہ ملاقات ہے اس کو تصور شیخ یا مراقبہ شیخ کہتے ہیں۔ اور صوفیاء کے نزدیک تصوف کے اندر یہ بہت ہی اہمیت کا عامل ہے۔ یعنی ایک مزدور اگر دن بھر مزدوری کرتا ہے تو شام کو وہ اجرت لیتا ہے، تو یہ دن بھر جو مزدوری ہے وہ ذکر ہے، اور جو اجرت ہے وہ مراقبہ ہے، مشاہدہ ہے۔ جو اس نے ذکر کیا، جو اس نے بھیجا ہے، اس کو مشاہدہ کرنا کہ اس کے معاملات وہ کہاں تک پہنچا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور مراقبہ شیخ یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے سامنے دیکھنا، تکتے رہنا، اور جو فیض ہے، جو وصول اللہ ہے، اس سے لینا، کیونکہ وہ تو خدائی رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، اس پہ تو خدائی رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اس خدائی رنگ کو لینا، اس سے فیض لینے کو مراقبہ شیخ کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیا کروں؟ جب آپ کی صحبت سے اٹھ کر جاتا ہوں تو ہر طرف، ہر چیز میں، ہر جگہ مجھے آپ کا چہرہ نظر آتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخی ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، ہے ابوبکر، تمہیں مبارک ہو، یہ نعمت لاکھوں میں سے ایک کو ملتی ہے۔ یعنی محبوب کو اپنے خیال میں رکھنا، محبوب کو تکتے رہنا، یہ نعمت ہے، یہ نعمت خدا بند تعالیٰ ہے، یہ جو آج کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ میرے آنکھوں میں تصور شیخ اور اس میں ڈوب جانا ہر کسی کو میسر ہے، نہیں، یہ اللہ پاک نعمت خاص کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت ہند بن ابی حالہ کے پاس تشریف لے گئے، ان سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بتا دیجئے کہ کیسا تھا، تاکہ میں آپ کا تصور سے وابستہ ہو جاؤں۔ شیوخ طریقت کے پاس بھی تصور شیخ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ صوفیاء کے نزدیک تصور شیخ عبادت نہیں بلکہ شیخ کی تعظیم، یہ شیخ سے رابطے کا نام ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے
کہ ہم لوگ جو اہل طریقت والے ہیں وہ تصور شیخ یا مراقبہ شیخ کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ عبادت نہیں، یہ تعظیم ہے. ہم اس کو صرف تعظیم کا نام دیتے ہیں. عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے اور واجب الاحترام حضرات کی تعظیم کی جاتی ہے. اسی تناظر میں تصور بھی محبت کی ایک شاخ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تصور خود اللہ قدرت فطرتی عمل ہے یہ کہ وہ باندھا جاتا ہے. جس سے محبت جائز ہے اس کا تصور بھی جائز ہے. یہاں پر ہم کوئی کسی دنیاوی محبت کی بات نہیں کر رہے. دراصل شیخ سے محبت کی وجہ یہی ہے، وہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. وہ ہم رابطے کا نام ہے. یعنی یہ بہت بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جو اہل طریقت والے ہیں وہ تصور شیخ یا مراقبہ شیخ کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ عبادت نہیں، یہ تعظیم ہے. ہم اس کو صرف تعظیم کا نام دیتے ہیں. عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے اور واجب الاحترام حضرات کی تعظیم کی جاتی ہے. اسی تناظر میں تصور بھی محبت کی ایک شاخ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تصور خود اللہ قدرت فطرتی عمل ہے یہ کہ وہ باندھا جاتا ہے. جس سے محبت جائز ہے اس کا تصور بھی جائز ہے. یہاں پر ہم کوئی کسی دنیاوی محبت کی بات نہیں کر رہے. دراصل شیخ سے محبت کی وجہ یہی ہے، وہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے. وہ ہمیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بٹھا دیتا ہے. وہ ہمیں وہاں پر مانگنے کا سلیقہ بتاتا ہے کہ اللہ سے کس طرح مانگا جاتا ہے. وہ ہم پر خدائے رنگ چڑھا دیتا ہے. وہ ہمیں دنیا کی گند سے نکال کر اللہ کے رنگوں میں ڈال دیتا ہے. دنیا کی گند سے نکال کر اس جنت میں لے آتا ہے جہاں پر سکون ہی سکون ہوتا ہے. تو اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جو ایک بندہ جو آپ کو دنیاوی جتنی بھی سفلی بندن ہیں، جتنی بھی دنیاوی خواہشات ہیں، ان سے نکال کر پکڑ کر اس پرفتن دور کے اندر اس سے نکال کر ایسے رنگ میں ڈال دیتا ہے، ایسی جگہ لے آتا ہے جہاں پر صرف اللہ اللہ کی صدائیں ہوں، جہاں پر آپ اس تجلیات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. تصوف کا اصل مقصد تزکیہ ہے جس کے لیے صحبت شیخ دائی ضروری ہے. اہل اللہ کے فیض صحبت سے وہ کچھ ملتا ہے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں بھی لی جا سکتی ہے کہ ایک صحابہ کرام اجمعین سب کے سب عالم نہیں تھے، مگر ہر صحابی کی فضیلت دور حاضر متاخرین تک کے تمام نامی گرامی محدث، فقیہ النفس، مفسر، غوث، کتب، ابدال، ابرار، اوتاد، جتنے بھی مراتب اولیاء ہیں اور مسلم اور اس کی فضیلت کے مدار پر آپ کی صحبت اقدس ہے. یعنی ان کو جو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسر تھی ان سب سے افضل ہے. یعنی کوئی بھی تابعی تابعین اولیاء کرام، بڑے سے بڑا بزرگ، محدث، مجدد بھی صحابی جو سب سے آخری صحابی جن کو وسلم کی صحبت ایک دن کی میسر یا ایک گھنٹے کی یا ایک منٹ کی بھی حاصل ہو، ان تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان کو صحبت تھی. اگر شیخ ظاہری طور پر موجود نہ بھی ہو تو یہ فیض بذریعہ تصور سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. مرشد کامل جس قدر محبت کا رابطہ ہوگا، مرید دور رہ کر بھی شیخ کے سے فیضیاب ہوتا رہے گا. بہت سارے لوگ بارگاہ سے، اس بارگاہ اقدس سے خالی اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں اور بہت سارے لوگ دور رہ کر بھی فیضیاب ہوتے دیکھے. یہ ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ کو آسانی ہو تو پھر صحبت بہت ضروری ہے، وہ اپنی اہمیت رکھتی ہے. لیکن اگر ضروری نہیں تو یہ مت دل چھوٹا کریں یا یہ سوچیں میں دور ہوں، میں اس طرح حاصل نہیں کر سکتا. نہیں، یہ شیطانی، میں دور ہوں، میں اس طرح حاصل نہیں کر سکتا. نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو رزائل کریں، اس کو ختم کریں. یہ شیطانی وسوسہ ہے. شیخ سے جس قدر محبت ہوگی، جتنا عشق ہوگا، وہ عشق اپنے راستے خود بناتا ہے. عشق تو سمندر ہے. سمندر کو یہ نہیں چاہیے کہ آگے پہاڑ ہیں، آگے یہ ڈسٹینس اتنا ہے، یہ ان چیزوں میں وہ پڑتا ہی نہیں ہے. وہ اپنا راستہ خود بناتا ہے، پہاڑوں کو چیر دیتا ہے. یہ جو ڈسٹینس جتنا بھی ہے یہ تو عشق کی سپیڈ آف لائٹ سے اس کی جو روشنی ہے یہ تو ساری برقی توانائی ہے، وہ ڈسٹینس کور کر دیتی ہے. معرفت الہی کے اصول، نفسانی اور شیطانی وسواس و خطرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے تصور شیخ بھی ایک مفید و مجرب نسخہ ہے. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ وصول اللہ کے طریقوں میں تصور شیخ سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں. شیخ کی صورت اس کے روحانی کمالات کے سے زیادہ تصور کرنے سے شیخ سے محبت پیدا ہوتی ہے اور نسبت قوی ہوتی ہے، اور نسبت قوی سے طرح طرح کے برکات حاصل ہوتی ہیں. تصور شیخ کا اصل مقصد تصور حق تعالیٰ قائم کرنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ چونکہ وہ قائم ہو نہیں سکتا خیالات کے اندر، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کیونکہ یہ تین منازل ہیں، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ. یہ تین اور بالترتیب یہ یعنی یکے بعد دیگرے یہ مراتب جو ہے نا یہ بالترتیب واقع ہوتے ہیں. یہ خلاف ترتیب نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے فنا فی الرسول آ جائے، فنا فی اللہ آ جائے، ایسا ہوا نہیں آئے گا.
یہ ترتیب ہے، پہلے فنا فی الشیخ سے گزارا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو جتنی بھی وسواس ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، اسی سٹیج پہ ہے، آگے جا کے مشکلات نہیں آتی، آگے تو آپ نے وہ مشاہدات اور وہ کرنے ہوتے ہیں، یہاں پر ریاضت تو اس سٹیج پر ہے، اور بنایا بھی انسان کو یہیں پر جاتا ہے، اور سب سے مشکل ترین یہاں پر ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ یہاں پر ایک ہی وقت میں ناسوت بھی ہوتا ہے، جبروت بھی ہوتا ہے، ملکوت بھی ہوتا ہے، یہ سارے عالم اسی میں ایک سٹیج میں گھومتے ہیں، تو باقی تو وہ سارا معاملہ اوپر کا ہے، وہاں پر یہ وسواس نہیں ہوتے، وہاں پر شیطانی حملے نہیں ہوتے، تو اصل تو آپ کا امتحان ہے ہی یہیں پر، اس دنیا میں رہ کر اس سٹیج کو کور کرنا۔ اکابرین صوفیہ کرام کی تعلیمات کے مطابق جو انہوں نے طریقے بتائے کہ سالک کو تصور جمانے کے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تیز روشنی، وہ ایسی برق، طاقت و توانائی، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تیز روشنی سرچ لائٹ کی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے شیخ کے دل پہ جاری ہے، اور شیخ کے دل سے میرے دل پہ پہنچ رہی ہے۔ جب یہ سالک اس تصور کو اپنے دل کے اندر جما لیتا ہے، کیونکہ ابتدا میں یہ خیالات منتشر ہوتے ہیں، وسواس آتے ہیں، شیاطین طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ برق جو ایک روشنی ہے، توانائی جو ایک سلسلے کے ساتھ آ رہی ہے، معاملہ چلا آ رہا ہے، وہ آپ کے اور بنایا بھی انسان کو یہیں پر جاتا ہے، اور سب سے مشکل ترین یہاں پر ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ یہاں پر ایک ہی وقت میں ناسوت بھی ہوتا ہے، جبروت بھی ہوتا ہے، ملکوت بھی ہوتا ہے، یہ سارے عالم اسی میں ایک سٹیج میں گھومتے ہیں، تو باقی تو وہ سارا معاملہ اوپر کا ہے، وہاں پر یہ وسواس نہیں ہوتے، وہاں پر شیطانی حملے نہیں ہوتے، تو اصل تو آپ کا امتحان ہے ہی یہیں پر، اس دنیا میں رہ کر اس سٹیج کو کور کرنا۔ اکابرین صوفیہ کرام کی تعلیمات کے مطابق جو انہوں نے طریقے بتائے کہ سالک کو تصور جمانے کے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تیز روشنی، وہ ایسی برق، طاقت و توانائی، وہ ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ایک تیز روشنی سرچ لائٹ کی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے شیخ کے دل پہ جاری ہے، اور شیخ کے دل سے میرے دل پہ پہنچ رہی ہے۔ جب یہ سالک اس تصور کو اپنے دل کے اندر جما لیتا ہے، کیونکہ ابتدا میں یہ خیالات منتشر ہوتے ہیں، وسواس آتے ہیں، شیاطین طرح طرح سے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ برق جو ایک روشنی ہے، توانائی جو ایک سلسلے کے ساتھ آ رہی ہے، معاملہ چلا آ رہا ہے، وہ آپ کے قلب پر پہنچ گئی، اور آپ کے قلب کی جو ایک بجھا ہوا بلب ہے اس کو روشن کر دیا، پھر کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ بلب آپ کا کبھی بھی بجھ نہیں سکتا، شیخ کبھی بجھنے ہی نہیں دے گا، ایک بار وہ کرنٹ پہنچ گیا آپ کے دل تک نا، بس اس روشنی کو ان تمام جتنی بھی سفلی بندن ہیں، تمام جتنی بشری قدرتیں ہیں، ان سے نکال کر ما سوائے اللہ، یعنی اللہ کے سوا جتنی بھی نقوش ہیں، جو غیر اللہ نقوش ہیں، جن کو اپنے دل کے اندر نکالنا ہے، دنیا کو نکالنے کے بعد وہ روشنی ایک بار وہ کرنٹ آپ کے دل پر پہنچ گیا، تصور قائم ہو گیا، پھر کائنات میں کوئی بھی کبھی بھی آپ کا وہ جو ہے نا جتنی بھی کائن وہ ہے معاملہ، وہ آپ کا وہ خیال کو دور نہیں کر سکتے، اس تصور کو مٹا نہیں سکتے۔ کیونکہ جو رہنمائی و ہدایت کے علاوہ مرشد کامل کے سینے سے ایک ایسی برق، طاقت اور توانائی سالک کو ملتی ہے جس سے قلب کو گرما اور روح کو تڑپا کر ایک نئی زندگی نئی زندگی بخشتا ہے، اور یہ خاص قسم کی حرارت ہوتی ہے، اس سے وہ جذب و سرور، کیف پیدا ہوتا ہے، جس کے نشہ اور بے خودی میں سالک ہر قسم کی سختی اور تکلیف خوشی سے برداشت کرتا ہوا منزل مقصود تک چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ روشنی ہے جو آپ کو وہ طاقت عطا کرتی ہے جس سے آپ جتنے بھی شیطانی عملے ہیں، جتنے بھی امراض باطنی ہیں یا امراض جسمانی ہیں یا کچھ بھی ہے، دنیا کی جتنی سختی ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، وہ برداشت کر لیتے ہیں، یہ وہ روشنی ہے۔ اس روشنی انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اس کو کرنے کا طریقہ، فیض لینے کا، یہ ساری انشاءاللہ۔